مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستانیوں سے بھی ہے، اوورسیز پاکستانیوں سے بھی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ڈپازٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عنایت حسین نے سینٹ کمیٹی میں جو بیان دیا کہ جو پاکستان میں جو بینکوں کے پاس جن کی رقمیں جمع ہیں ان کو صرف 5 لاکھ کا انشورنس حاصل ہے اور باقی رقم کو انشورنس حاصل نہیں ہے۔ اگر بینک دیوالیہ ہو گیا تو باقی رقم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کھلبلی مچ گئی پاکستان میں بھی اور اوورسیز پاکستانیوں میں بھی، بھائی کہ جب ہمارے پیسے اتنے جمع ہیں اور خدا نہ خواستہ بینک دیوالیہ ہو گیا تو ہمارے تو پیسے ڈوب جائیں گے۔ تو اس پہ جو ہے نا ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہے نہیں، اور ایسا کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ہم بتائیں گے۔ اگر دیکھیں تو بھارت میں اور ایون یہ کہ امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں بھی کئی بینک دیوالیہ ہوئے ہیں۔ بھارت میں تو کچھ پچھلے 2-3 سالوں کے دوران زیادہ بینک دیوالیہ ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بینک دیوالیہ نہیں ہوا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور پاکستانی کو ڈپازٹ کیوں محفوظ ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بینک ہیں وہ اپنا زیادہ تر سرمایہ حکومت کو قرضہ دینے پر لگاتے ہیں، اور جو پیسہ حکومت کے پاس جاتا ہے وہ تو محفوظ ہی ہوتا ہے۔ اور اس وقت حتیٰ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سے پیسہ لے کر جو ہے وہ حکومت کو قرضہ دے رہے ہیں، یعنی حکومت کے ادارے سے ہی پیسے لیتے ہیں قرض پر، اور اس پہ اپنا 2-3% رکھ کر جو ہے حکومت کو دے رہے ہیں، کیونکہ IMF نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک سے خود قرضہ نہیں لے سکتی۔ تو بینکوں کا تو پاکستان میں اتنا زیادہ دھندا چل رہا ہے کہ اس سال کے جو پہلے 6 ماہ کے رزلٹ آئے ہیں اس میں ان کے پرافٹ میں پچھلے سال کے مقابلے میں 125%، جی 125% اضافہ ہوا ہے، اور بینکوں نے 284 ارب روپے کا منافع کمایا صرف 6 ماہ میں۔ اور اس منافع کی سب سے بڑی وجہ پھر وہ یہ ہے کہ وہ حکومت کو قرضہ دے رہے ہیں اور حکومت انہیں سود کے ساتھ واپس کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے حکومت جب خدا نہ خواستہ پاکستان تو دیوالیہ نہیں ہو رہا، تو جب تک پاکستان ہے اور پاکستان کی معیشت قائم ہے تو بینکوں کی ڈپازٹ محفوظ ہیں۔ جب بینکوں کے ڈپازٹ محفوظ ہیں تو کھاتے داروں کے ڈپازٹ بھی محفوظ ہیں۔ اچھا، وہ جو بات کی ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے، وہ اس مد میں تھی کہ جو اسٹیٹ بینک نے انشورنس کرائی ہوئی ہے کھاتے داروں کی وہ 5 لاکھ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باقی پیسہ بھی یہ نہیں ہے کہ غیر محفوظ ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا ویسے ریگولیٹری قانون بھی جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ یہاں جو ہے باقی دنیا میں اگر تقریباً 10.5% شرح سے جو ہے وہ بینک اسٹیٹ بینک یا مرکزی بینک پہ پاس ڈپازٹ رکھتے ہیں، تو پاکستانی اسٹیٹ بینک 11.5% بینکوں سے لے کے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور پاکستان میں جو آج فی الحال تو کئی برسوں سے خدا نخواستہ تک معاملہ نہیں آیا، تو پچھلی دہائی میں اگر ایک آدھ کو بینک دیوالیہ ہوا بھی تو اس کے تمام کھاتے داروں کو اسٹیٹ بینک نے یہ یقینی بنایا کہ ان کی پوری رقم واپس کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی پریشانی والی صورتحال نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ بینکوں میں آپ پیسہ نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ گھر میں تو آپ زیادہ غیر محفوظ ہیں، بینکوں میں آپ کا پیسہ محفوظ ہے، گھروں میں تو یہاں پر آپ کو جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور بعض اوقات اپنے ہی نشیمن پر بجلیاں گرا کے چلے جاتے ہیں، کیسی وارداتیں ہوتی ہیں کہ گھروں میں پیسہ رکھا ہوتا ہے تو اپنی اولاد ہی، اپنے کوئی بہن بھائی، اپنا کوئی قریبی اعزاز ہی وہ لے کر جو ہے وہ رفو چکر ہو جاتا ہے۔ تو پیسہ بینکوں میں ہی محفوظ ہے آپ کا، آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا جو بیان ہے وہ صرف انشورنس کے حوالے سے، ہاں انشورنس صرف 5 لاکھ کی ہے، لیکن اسٹیٹ بینک نے اب تک اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں تمام رقم کھاتے داروں کو واپسی یقینی بنائی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا ریگولیٹری نظام بہت مضبوط ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بینک پاکستان میں بہت منافع کما رہے ہیں، انہیں کسی قسم کا خطرہ درپیش نہیں ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر پیسہ حکومت کو قرضہ دینے پر لگاتے ہیں اور حکومت کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کا محفوظ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔